بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عباسیہ حکومت کے آخری دور میں ایک وقت وہ آیا جب مسلمانوں کے دارالخلافہ بغداد میں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی دینی مسئلہ پر مناظرہ ہونے لگا۔ جلد ہی وہ وقت بھی آ گیا جب ایک ساتھ ایک ہی دن بغداد کے الگ الگ چوراہوں پر الگ الگ مناظرے ہو رہے تھے۔ پہلا مناظرہ اس بات پر تھا کہ ایک وقت میں سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں۔ دوسرا مناظرہ اس اہم موضوع پر تھا کہ قوا حلال ہے یا حرام۔ تیسرے مناظرے میں یہ تکرار چل رہی تھی کہ مسواک کا شرعی سائز کتنا ہونا چاہیے۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ایک بالش سے بھی کم ہونا چاہیے اور دوسرے گروہ کا یہ ماننا تھا کہ ایک بالش سے چھوٹی مسواک بھی جائز ہے۔ ابھی یہ ڈیبیٹ چل ہی رہی تھی کہ ہلاکو خان کی قیادت میں تاتاری فوج بغداد کی گلیوں میں داخل ہو گئی اور سب کچھ تہس نہس کر گئی۔ مسواک کی حرمت بچانے والے لوگ خود ہی بوٹی بوٹی ہو گئے۔ سوئی کی نوک پر فرشتے گننے والوں کی کھوپڑیوں کی میناریں بن گئی جنہیں گننا بھی ممکن نہ تھا۔ کوے کے گوشت پر بحث کرنے والوں کے مردہ جسم کوے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ آج ہلاکو خان کو بغداد تباہ کیے ہوئے سینکڑوں برس گزر گئے، مگر قسم لے لیجئے جو مسلمانوں نے تاریخ سے رتی برابر بھی سبق لیا ہو۔ آج ہم مسلمان پھر ویسے ہی مناظرے سوشل میڈیا پر یا پھر اپنی محفلوں جلسوں اور مسجدوں کے ممبر سے کر رہے ہیں کہ داڑھی کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے یا پھر پاجامہ کی لمبائی ٹخنے سے کتنے نیچے یا کتنی اوپر شرعی اعتبار سے ہونی چاہیے۔ قوالی اور مشاعرے کرنا ہمارے مذہبی فرائض میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں۔ فرقے اور مسلک کے ہمارے جھنڈا بردار صرف اور صرف اپنے اپنے فرقوں کو جنت میں لے جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور دور حاضر کا ہلاکو خان ایک ایک مسلم ملکوں کو نیست و نابود کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ افغانستان، لیبیا، عراق کے بعد شامی بچوں کی کٹی پھٹی لاشوں کی گنتی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بے گناہوں کی کھوپڑیوں کے مینار پھر بنائے جا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی نسل کے نوجوانوں، بوڑھے اور بزرگوں کی لاشوں کو کوے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں اور حوا کی بیٹیاں اپنی عصمت چھپانے امت کی چادر کا کونا تلاش کر رہی ہیں۔ جی ہاں، اور ہم خاموشی سے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز آگے شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کتاب ہاؤس کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔